مجھ بے عمل کے داغے عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ رونے والا ہوں غریب کربلا کے غم میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن ظہور پر نور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی مبارکباد تمام مومنین نو پیش کرنے ہاں، اور بلا انتظار میں دعوت دیاں گا سلطان الدلائل مناظر الاسلام علامہ محمد یاسین قادری صاحب ممبر تے تشریف لیان اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن صادقین دا خطاب فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ادریس بھائی اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے وہ 17 ربیع اول کو ہوتا ہے، تو اس بار مصروفیت زیادہ تھی، بس وہ ٹائم نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے اس پروگرام کو آگے کرنا پڑا۔ چونکہ اللہ رب العزت کے فضل سے، کرم سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ پروگرام مس نہ ہو، تو اس لیے ہم نے ڈیٹ آگے کر لی تاکہ پروگرام ہو جائے۔ تو وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں نے ایک بڑا اہم نقطہ قرآن سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے آپ کی محبتوں کی نظر کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ میری گزارشات سماعت فرمائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی۔ کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مخاطب کیا ہے تو ضمیر ہمیشہ پریزنٹ رکھی ہے، یعنی صیغہ حاضر کا رکھا ہے، صیغہ موجود کا رکھا ہے۔ تو اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم،
بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے 3 خصائص بیان کیے، آقا علیہ السلام کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی شان شاہدیت بیان کی، آقا علیہ السلام کی شان مبشریت بیان کی، اور آقا علیہ السلام کی شان نذیریت بیان کی۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، آئی وٹنس، حاضر اور موجود کو۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے منکروں کو اللہ کے احکامات سے ڈرانے والا۔ یعنی 3 صفات آقا علیہ السلام کے 3 خصائص اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ ان تینوں پہ میں گفتگو نہیں کر سکتا، آج ایک ہی صفت پہ بات ہوگی، آقا علیہ السلام کی شان شاہدیت، آقا علیہ السلام کا حاضر اور موجود ہونا، آقا علیہ السلام کا گواہ ہونا، آقا علیہ السلام کا آئی وٹنس ہونا۔ ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے اس مقام پہ اپنی ذات کے لیے جو صیغہ استعمال کیا وہ جمع کا کیا، انا، بے شک ہم نے۔ اللہ ایک ہے کہ 2 ہے؟ ایک ہے۔ اب ایک قاعدہ ہے کسی بھی زبان کا، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، فارسی ہو، جتنی بھی دنیا میں لینگویجز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے کہ واحد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں واحد کے لیے واحد کا ہوتا ہے اور 2 کے لیے تثنیہ کا ہوتا ہے، اور 2 سے زائد ہوں تو جمع کا ہوتا ہے۔ اب اللہ ہے ایک، لیکن اس مقام پہ اللہ نے صیغہ استعمال کیا جمع کا، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، آپ کو بھیجا۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا، ہم نے۔ سورہ قصص پڑھیں، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا این یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ یہ ذرا جاگنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، یعنی صیغہ واحد کا رکھا۔ یہاں جب آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا تو صیغہ جمع کا رکھا۔ بے شمار مقامات ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، یہ بھی صیغہ جمع کا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، میں نے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو آگے جو مضمون بیان کرتا ہے، جو آگے اپنا حکم بیان کرتا ہے، وہی بیان کرتا ہے، اپنا آرڈر بیان کرتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے، عام نہیں۔ جتنا روب، جتنی تاکید علامہ صاحب جمع کے صیغہ میں ملتی ہے واحد کے صیغہ میں نہیں ملتی، بلکہ اس مقام پہ اللہ نے کہا کہ اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، آپ کو شاہد بنا کر، آپ کو حاضر اور موجود بنا کر بھیجنے والے ہم ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کو حاضر اور موجود بنا کر اللہ رب العزت نے کائنات میں بھیجا ہے۔ یہ جو لفظ شاہد ہے، اس کا معنی اگر آپ لغت کھول کے دیکھ لیں، لسان العرب کھول کے دیکھ لیں، المفردات کو کھول لیں یا المنجد کو پڑھ لیں، فیروز اللغات کو پڑھ لیں، کوئی بھی لغت کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، شاہد کا معنی ہی ہوتا ہے حاضر اور موجود۔ جو گواہ ہوتا ہے، جسے آپ آئی وٹنس کہتے ہیں، جو بندہ کسی واقعہ میں موجود ہی نہ ہو تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، اس کے لیے لفظ شاہد کا استعمال نہیں ہوتا، چونکہ وہ موجود ہی نہیں، وہ غائب ہے۔ تو وہ جب شاہد ہی نہیں
تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں. تو آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو حاضر اور موجود بنا کے بھیجا ہے, ایک اور مقام پہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. گال ہی مک گئی. اس مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب مکرم جب قیامت کا وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب ہم تمام انبیاء اور رسل کو جمع کریں گے ان کی امم سمیت, اور ساری کائنات کے اوپر ہم آپ کو گواہ لائیں گے. اب مجھے آپ بات بتائیں, آپ کتنے سمجھدار ہیں. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, جب آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی موجودگی میں موجود ہی نہیں تو آدم کی گواہی کیسے دیں گے جی؟ جب نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی گواہی کیسے دیں گے؟ جب داؤد آئے, ہود آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, اسحاق آئے, یعقوب آئے, یوسف آئے, موسیٰ آئے, ہارون آئے, یحییٰ آئے, زکریا آئے, لوط آئے, یونس آئے, عیسیٰ آئے علیہم السلام. جب اللہ کہتے تمام انبیاء رسل کو اکٹھا کریں گے اور ان تمام انبیاء رسل کی امم کو جمع کر کے حبیب مکرم ان سب پہ گواہ آپ کو لائیں گے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مجیدہ بھی میرے دوستو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب آدم تھے حضور تب بھی موجود تھے, جب نوح تھے حضور موجود, جب ابراہیم تھے حضور موجود, اسماعیل تھے حضور موجود, اسحاق تھے حضور موجود, جب یعقوب تھے حضور شاہد, جب موسیٰ تھے حضور شاہد, جب ہارون تھے حضور شاہد, جب لوط تھے حضور شاہد, جب یونس تھے حضور شاہد. کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک جو آئی وٹنس ہے, جو کائنات کی تخلیق سے لے کے اس کی اینڈنگ تک جو شہادت دے گا, جو گواہی دے گا, اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, یا نبی کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے, معاذ اللہ نبی فوت ہو گئے, معاذ اللہ نبی مار کے مٹی میں مل گئے, اور میرے مصطفیٰ کو مردہ کہنے والوں تم مردہ ہو, تم تباہ ہو گئے ہو, برباد ہو گئے ہو. میرے مصطفیٰ جیسے کائنات کی ابتدا سے حاضر اور موجود تھے, آج بھی حاضر اور موجود ہیں, کل بھی حاضر اور موجود رہیں گے, قیامت میں بھی حاضر اور موجود رہیں گے. آپ صحیح آج اس موضوع کا میں نے آپ کو ایک ٹریلر دینا ہے, بس کبھی وقت ملا تو ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا. یہ جو لفظ شاہد ہے نا, یہ جہاں بھی آیا ہے, قرآن میں آئے یا احادیث میں آئے, بخاری پڑھ کے دیکھ لیں. بخاری میں جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے جو کمپینین ہیں, جو جنگوں میں لڑے ہیں, جو استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے ہیں, جن کے قدم ڈگمگائے نہیں, آپ ان کو کیا سٹیٹس دیتے ہیں؟ بدر کے جو لڑنے والے مجاہد تھے, حضور نے فرمایا میری امت میں اعلیٰ ہے وہ. تو جبریل امین آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ صحیح بخاری دے رہا ہوں, وَقَذَالِكَ. جبریل میں کہتا یا رسول اللہ بالکل اسی طرح جو ملائکہ شاہدن, جو لوگ جو ملائکہ شاہد ہوئے تھے بدرن, یعنی ہم بھی ان کو اسی طرح کا سٹیٹس دیتے ہیں جو بدر میں شاہد ہوئے تھے. تو فرشتے بدر میں شاہد کا کیا معنی ہے؟ وہ یار جو حاضر ہوئے تھے, جو حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے, یعنی لفظ شاہد کا معنی ہی حاضر اور موجود ہے. فرمایا حبیب مکرم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر, حاضر بنا کر, موجود بنا کر بھیجا ہے. جب تک کائنات رہے گی تو شاہد رہے گا, جب کائنات نہ تھی میں تھا تو تب بھی شاہد تھا, جب کائنات نہ رہے گی تو تب بھی شاہد رہے گا.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، بے شمار انبیاء رسول اللہ نے کائنات میں بھیجے، ہر نبی جب اپنی امت کو تبلیغ کرتا، دعوت دیتا، تو قوم جو تھی آگے سے اذیت دیتی۔ جب اذیت دیتی تو پھر وہ جو نبی تھا وہ اس قوم کے لیے بد دعا کرتا، اللہ پھر ان پر عذاب نازل کرتا، کئیوں کی شکلیں بگڑ گئی، طوفان نوح آیا، قوم تباہ برباد ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ماپ تول میں حد سے تجاوز کر گئی، عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت، انہوں نے آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، تباہ و برباد ہو گئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بد فعلی میں حد سے تجاوز کر گئی، اللہ کا عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، شکلیں بگڑ گئی۔ پڑھ کے دیکھیں قرآن۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سمجھدار میرے سر کا تاج ہیں، وہ جو سابقہ امم میں جو گناہ تھے، کیا وہ سارے گناہ یہ جو حضور کی امت ہے، میں اور آپ، ہم میں موجود نہیں؟ بولیں یار، بلکہ ہم تو ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ماپ تول میں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں جی، وہی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، گناہ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، سارا کچھ تو ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ ہم پہ نہ عذاب نازل ہوتا ہے، نہ شکلیں بگڑ رہی ہیں۔ بولو یار، گناہوں سے بڑھ چکے ہیں یار، ہم اتنے بڑے نافرمان ہیں، سیاہکار، خطاکار، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں، حضور کی امت میں نہیں؟ تو پھر بھی شکلیں بھی سلامت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ ہم سب مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں، مولا تو بتا دینا۔ اللہ نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 33 پہ آ جاؤ، ابھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، اگر تیری امت کے اعمال دیکھوں، اگر تیری امت کے افعال دیکھوں، اگر تیری امت کے کرتوت دیکھوں، تو جی تو چاہتا ہے اس کو نیست و نبود کر دوں، اپنے عذاب کی نظر کر دوں، ہلاک کر دوں، تباہ کر دوں، برباد کر دوں، ان کی شکلیں بگاڑ دوں۔ تیری اس امت نے تیرے راستے میں کانٹے بچھائے، تیری اس امت نے تیرے راستے میں گڑھے کھودے، تیری اس امت نے شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے تجھے محصور کر دیا، تیری اس امت نے تیرے چچا کو شہید کر دیا، تیری اس امت نے تیرے علی کو شہید کر دیا، تیری اس امت نے تیرے حسن کو شہید کر دیا، حسین کو شہید کر دیا، زین العابدین کو، الباقر کو، جعفر صادق کو، موسیٰ کاظم کو، علی رضا کو، محمد تقی کو، علی نقی کو، حسن عسکری کو، چن چن کے تیری اہل بیت کے شہزادوں کو تیری امت شہید کرتی رہی۔ اگر تیری امت کے کرتوت دیکھوں تو دل تو کرتا ہے ان کو نیست و نبود کر دوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، لیکن سونیا میری غیرت کو گوارا نہیں، میری محبت کو گوارا نہیں کہ تو ان کے اندر موجود ہو تو میں عذاب کیسے نازل کر سکتا ہوں؟ اوئے ہوئے، نہیں سمجھے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سونیا یہ جو میری عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ایک ہی ریزن ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ آپ ان کے، بولو یار، ان کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے، آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ یار لوگ کہیں گے کہ قادری صاحب یہ اللہ تب کہہ رہے نا جب حضور موجود تھے، اسی وقت قرآن اترا ہے نا، جب ظاہراً طور پہ حضور موجود تھے صحابہ کے اندر، تو اللہ کہہ رہا ہے اس لیے ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو تب کی بات ہے، اب معاذ اللہ نہیں۔ مولوی صاحب کر سکتا ہے اعتراض؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، قرآن کی الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک، قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں، حکم، امر، آرڈر، وہ نہ مکانی ہیں نہ زمانی ہیں۔ چلو شاید سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، یعنی قرآن کا جو بھی آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے کہا کوتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یا ایھا الذین آمنوا میں اور آپ تھے،
وہ صحابہ تھے یار، اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا تم پر روزے لکھ دیے گئے، ہمارا تو نام ہی نہیں سمجھ رہے۔ او بھائی صحابہ کو اللہ نے کہا صحابہ پہ فرض تھے، ہم پہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ تب کی بات کر جب قرآن اتر رہا تھا، آج قرآن اتر رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہے یار۔ وہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو جن سے اللہ مخاطب ہے وہ تب کی بات ہے مولوی، اب کی نہیں۔ بھئی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ہمارا نام ہے؟ یا اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے سارے مسلمان قائم کریں؟ نہیں کہا، ادھر ہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی صاحب کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں، قرآن کا حکم نہ مکانی یعنی کسی خاص مکان کے ساتھ مشروط نہیں کہ سعودی عرب والوں کے لیے یا شرق غرب والوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے جی، اور نہ زمانی میں بھی نہیں، پرماننٹ۔ حضرت جی آج 1400 سال گزر گئے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق، نمازیں بھی ہیں، آج 14 سال گزر گئے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے۔ عقل کے اندھے جب 14 صدیاں گزرنے کے بعد قرآن کے ہر فیصلے کے مطابق ہر عمل ہے تو یہ بھی مان 14 سال گزر بھی گئے، حضور جیسے تب موجود تھے، حضور آج بھی موجود ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کائنات میں، اس یونیورس میں، وہ حاضر اور موجود بنا کر بھیجا ہے۔ اور آقا علیہ السلام جو ہیں ہر وقت اس کائنات میں موجود ہیں۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جہاں حضور علیہ السلام اس کائنات سے چلے جائے۔ یہ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی ہیں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں، کوئی مائی کا لال میری کئی ہوئی بات کو رد ہی نہیں کر سکے گا۔ حضور اس کائنات کی روح ہیں، حضور اس کائنات کا نفس ہے، یعنی حضور کی وجہ سے کائنات متحرک ہے، حضور کی وجہ سے کائنات کا نظام جاری و ساری ہے۔ یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ یہ کائنات جو متحرک ہے، اس کائنات کو متحرک کرنے والی کائنات ایک جو جسم ہے، اس جسم کی جو روح ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات سنیے گا، نکتہ، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ شیعہ سنی دونوں گھروں کتابیں بری پڑی ہیں، بلکہ اسلامیات میں جب ہم پڑھتے تھے تو 10ویں کی اسلامیات میں بھی یہ مضمون ہوتا تھا۔ یہ تو جانتے جب حضور معراج پہ گئے تو یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام جس بستر سے نکلے نا وہ بستر بھی گرم رہا، وہ جاگو ذرا یار، وہ کنڈی جو ہلی تھی نا وہ کنڈی بھی ہلتی رہی، اوئے ہوئے، اور پانی بھی بہتا رہا یار، پانی جو کھلا چھوڑ کے بہتا رہا جب تک پلٹ کے آئے نہیں تھے۔ نہیں نہ سمجھے؟ یہ جو کائنات، میں سمجھاتا ہوں، یہ جو کائنات ہے، یہ جو عالم بشریت ہے، یہ جو عالم ناسوت ہے، یہ اس کا جو اینڈ ہے نا اس کائنات کا، وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ یعنی اس کائنات کا جو اینڈ ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا اینڈ، یعنی اس کائنات کا جو یہ جو باؤنڈری ہے، جو بارڈر ہے، وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کائنات ختم۔ نہیں سمجھ رہے؟ آگے عالم ہاہوت ہے، عالم جباروت ہے، وہ آگے چلتا ہے، لا مکان آ جاتا ہے آگے، یہ مکان ختم ہے۔ اب یہ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ جب تک تو حضور اس کائنات میں تھے تو کائنات تھی متحرک، روح جو تھی یار کائنات کی۔ جب حضور علیہ السلام، بچوں سے میرا خطاب نہیں، جب حضور علیہ السلام اس کائنات سے نکلے نا، اوئے ہوئے، عالم بشریت سے جب حضور نکل گئے، یعنی جب اس جسم سے، اس کلبوت سے روح نکل گئی، تو میں اسے کھول کھول کے دکھاؤں گا، بستر جہاں گرم تھا ادھر گرم ہی رہا،
اوئے ہوئے، اور کنڈی جس عمل پہ رکی تھی اسی طرح ہلتی رہی، پانی جس عمل پہ رکا تھا اسی طرح، کہتے ہیں جب بندہ مر جائے آنکھیں کھلی ہو تو کھلی رہتی ہیں، بند بھی نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ رہے یار، ہاتھ جدھر تھا ادھر ہی ایسے رہ جاتا ہے، نہیں سمجھ رہے کیوں؟ اور روح جو نکل جاتی ہے۔ حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، میرے مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے مردہ سنو، جب اس کائنات سے کائنات کی روح نکلی، کائنات تھم گئی، سورج جہاں تھا وہی تھم گیا، چاند جہاں تھا وہی رک گیا، ہوائیں جہاں تھی وہی رک گئی، وقت ٹھہر گیا، رک گیا، گھڑیاں رک گئی۔ جب کائنات کی روح واپس پلٹی تو پھر کائنات متحرک ہو گئی۔ اور آئنسٹائن بھی یہ کہتا ہے، آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ رکا کیسے، اور یہ جو اس نے تھیوری دی ہے، نظریہ اضافیت ہے، جو پڑھے لکھے دوست ہیں، اس نے جو تھیوری دی تھی وہ کہتا تھا یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رفتار روشنی کی ہے۔ جب کبھی بادل گرجتے ہیں تو پہلے بجلی چمکتی نظر آتی ہے، بولو یار، پھر آواز نظر آتی ہے، یعنی بجلی پہلے نظر آتی ہے۔ دنیا میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یہ روشنی کی رفتار ہے۔ کتنی؟ 1,86,000 میل، کلومیٹر نہیں، میل فی سیکنڈ، یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی مسافت طے کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام براق، برق کی جمع ہے، اور برق کہتے ہیں روشنی کو، نہیں سمجھے یار۔ حضور نے ملٹیپل جو انرجی ہے اس پہ سفر کیا، ملٹیپل، زیادہ روشنیوں۔ اسی لیے آئنسٹائن کہتا ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مادی وجود روشنی کی رفتار حاصل کر لے، اگر کر لے گا تو ختم ہو جائے گا۔ کہتے پھر میں نے جب قرآن پڑھا، پھر میں نے تفسیر پڑھی، پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے نبی محمد کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں۔ میں نکتہ تو پتہ چلا آقا علیہ السلام کو اللہ نے حاضر اور موجود بنا کے بھیجا ہے۔ بلکہ جن کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جو حضور علیہ السلام کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے۔ بولو کی ہو گیا جی؟ وہ ہیں یار، پریزنٹ ٹینس ہے، پاسٹ نہیں۔ یہ دونوں قرآن کی آیات ہیں۔ جو قرآن کا بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا آپ کو ڈرانے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے، قرآن کو مانتے وہ بھی نہیں۔ ان کو لے کے آئیں ذرا میرے سامنے، ان کو پتا چلے پیچھے سے باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ گیدڑ جو ہے، گیدڑ پیچھے بیٹھ کے جو مرضی کرتے ہیں، شیر کا کیا بگاڑ لیتے ہیں۔ جو چوہے ہوتے ہیں نا، چوہے، ریٹس، انہوں نے میٹنگ کی، کہ بلی آتی ہے ہمیں کھا جاتی ہے، اس کا حل کریں۔ کہتا ہے ایک حل ہے، ایک بولا جو اس میں زیادہ سمجھدار تھا ان کا کوئی چیلا، وہ کہتا ہے یار کسی طرح سے نا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں، تو جب آئے گی آواز آ جائے گی ہم سارے دائیں بائیں ہو جایا کریں گے۔ انہوں نے کہا بڑا اچھا مشورہ ہے لمبردار جی تہاڈا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ اوئے ہوئے، نہیں سمجھے۔ یہ پیچھے پیچھے اگر مگر اف بٹ کرنے والے، ان میں جرات ہی نہیں کہ علی کے اس نوکر کے سامنے آ کے بیٹھ کے مقابلہ کر سکے۔ پیچھے جو مرضی کرتے رہے۔ جہاں بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا، ضمیر ہمیشہ پریزنٹ رکھی۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تھا نہیں، بولو یار، ہے۔ اچھا ایک اور قاعدہ بڑا خاص ہے، اگر کوئی بندہ ادھر موجود ہے
تو عربی میں اس کو کہوں گا ہاذا، یہ اردو میں یہ جو ادھر موجود نہیں، دور ہے، غائب ہے، اسے کہوں گا وہ، دیٹ، دس، ہوا، ہاذا، یہ وہ، تینوں زبانوں میں یہ ہوگا۔ اب جو بندہ یہ بیٹھا ہے اسے کہوں گا بھائی وہ بیٹھا ہے، وہ یہ بیٹھا ہے یار میرے فرنٹ پہ بیٹھا ہے، اس کے لیے استعمال کروں گا یہ، جو ادھر نہیں وہ۔ اور ہوا جو ہوتی ہے، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ قائم مقام ضمیر ہوتی ہے، کسی کے اسم پہ آتی ہے۔ فرض کروں آپ کا کوئی دوست ہے انور، آپ کہتے ہیں انور آج نہیں آیا، اب انور کی جگہ ضمیر لگائیں گے قائم مقام، وہ آج نہیں آیا۔ اب قرآن مجید کا کریں ذرا مطالعہ، اللہ نے جب اپنا ذکر کیا نا قرآن میں، تو اپنے آپ کو کہا ہوا، کل آپ کہہ دے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ نہیں، وَهُوَ وَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ جو ہے نا وہ، that is God، وہ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ اللہ نے کہا وہ اللہ، اے حبیب تو ہے وہ اللہ، that is God، بتا پاک محمد بھی وہ نبی ہیں، تو ہے نا وہ اللہ، کیا رسول بھی وہ نبی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 ابھی کھولے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، آقا علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہذا النبی، اور یہ نبی۔ مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی، اپنے لیے تو سیگا استعمال کر رہا ہے وہ اللہ کا، حالانکہ تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کہہ رہا ہے وہ اللہ، نبی کے لیے کہہ رہا ہے یہ نبی۔ اللہ نے کہا مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، میرے بارے میں کسی کا عقیدہ نہیں کہ اللہ گزر گیا، اللہ مر گیا، اللہ کا موت آ گئی، میں اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہوں، اپنے افعال سے جانا جاتا ہوں، میرے بارے میں کسی کا عقیدہ نہیں کہ اللہ مر گیا، اس لیے میں اپنے لیے غائب کا صیغہ استعمال کروں، ہاذا کا کروں، پریزنٹ ٹینس کروں، پاسٹ کروں، فیوچر کروں، میری ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ 13 صدیوں بعد کچھ ایسے علامے فامے پیدا ہو جائیں گے جن کی تقریریں، جن کی تحریریں، جن کے خطبے، جن کا کنسنٹریٹ اس بات پہ ہوگا کہ مصطفیٰ تو گزر گیا، تو پاسٹ ہو گیا، اپنے اس قرآن میں حاضر نبی کہہ کے، یہ نبی کہہ کے، پریزنٹ ٹین استعمال کر کے اس طرح اس فتنے کا کلا کما کرتا ہوں۔ آج مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے، تو یہ نبی ہے طائف جائے گا، یہ نبی تبوک جائے گا، یہ نبی حنین جائے گا، یہ نبی خیبر جائے گا، یہ نبی مدینہ جائے گا، یہ نبی صدیاں گزر جائیں گی، یہ نبی قیامت آ جائے گی، یہ نبی سونیا جب کچھ نہ تھا تو تب بھی یہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو تب بھی یہ رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کو اللہ نے بیجا ہی حاضر اور موجود بنا کے ہے۔ اِنَّا ارسلناک شاہدہ، اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، آئی وٹنس بنا کے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب بات بڑی خاص ہے، اب اللہ جو ہے اللہ کی ربوبیت کی جو گواہی ہے وہ تاجدار کائنات ہے، بلکہ جو میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے، ہر نبی کی رسالت، ہر نبی کی نبوت، اللہ کے ہونے کی جو گواہی دینے والی ذات ہے نا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہوگی، صحیح بخاری میں موجود ہے، اسلام یاد کی کتاب میں بھی تھی، کہ جب آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کو کوہ صفا پہ بلایا، یہ صفا مروہ نہیں، پہاڑی کا نام ہے یار، مکہ میں ہے، جہاں صحیح کرتے ہو جاتے ہو جب عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اس میں ان کو دعوت دی۔ جب دعوت دی تو کم لوگوں کو پتہ الا ماشاءاللہ کہ آقا علیہ السلام جب کفار کو بلایا تو پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ان کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، کفار سارے آگے،
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک جملہ کہا، بڑی خاص بات ہے. حضور نے فرمایا اے کفار مکہ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے، آرمی تم پر حملہ کر دے گی، تو میری بات مان لو گے؟ جتنے بھی کافر تھے کفار سب نے کہا ہاں مان لیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم نے تو لشکر دیکھا ہی نہیں، تو بن دیکھے کیسے مان لو گے؟ سارے کفار مل کے کہتے ہیں اس لیے بن دیکھے آپ کے کہنے پہ مان لیں گے. 40 سال آپ نے ہمارے اندر گزارے ہیں، کاروبار کیا، لین دین کیا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، تو لہٰذا آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. آپ پر اعتماد کرتے ہوئے بن دیکھے اس لشکر کا ہونا مان لیں گے. اب میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ جس طرح بن دیکھے میرے کہنے پہ لشکر کا ہونا مان رہے ہو، میرے کہنے پہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ بھی مان لو. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، اس وقت جنہوں نے اللہ کو ایک مان کے کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہو گئے، انہوں نے اللہ کو مانا کہ پاک محمد کو مانا؟ بولو یار. وہ تو کہتے تھے حضور ان کو منوا رہے ہیں جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل و خرد میں آتا ہے، نہ ہماری نظریں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتی ہیں. حضور نے کہہ دیا نا ایک ہے. وہ جو حضور کے کہنے پہ اس کو ایک مان گئے مسلمان ہو گئے، تو جو اس کو عقل و خرد پہ پرکھتے رہے یار یہ کیسا ایک ہے، یہ کیسا گاڈ ہے، کیسا الہ ہے، خدا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل و خرد میں آتا ہے، جو اپنی عقلوں پہ اگر مگر کرتے رہے وہ کافر کے کافر ہی رہے. حضور نے فرمایا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور نے فرما دیا مسلمانوں مجھ پہ ایمان لانے والوں اچھے عمل کرو گے قیامت کے روز جنت ملے گی. نہ کسی نے جنت دیکھی، حضور نے کہہ دیا کہتے ٹھیک ہے جنت ہے. حضور نے فرمایا گناہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے. کسی نے جہنم دیکھی؟ حضور کے کہنے پہ مان لیا. حضور نے فرمایا حوریں ملیں گی، غلمان ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہ کا عرش ہے. جو مصطفیٰ کہتے گئے مسلمان مانتے گئے. اگر میں ایک لائن میں ایک فقرے میں کہوں نا کہ اسلام کیا ہے تو ایک جملہ کہوں گا، سارے کا سارا اسلام محمد کو ماننے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جی آج 1400 سالوں بعد نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے کا ڈنڈورا پیٹتے ہو. بتا کس کے کہنے پہ؟ قرآن تجھ پہ نازل ہوا ہے؟ جبریل تیری طرف آیا ہے؟ نہیں. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا جس نے مان لیا وہ مسلمان ہو گئے. اور جو مصطفیٰ کو تسلیم نہ کر سکا، جو اگر مگر کرتا رہا، عقل پہ پرکھتا رہا، کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے. اب میں ذرا سادہ کرنے لگا ہوں، مسئلہ بڑا واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے، اپنے الہ ہونے کی گواہی کے لیے پیارے مصطفیٰ کو بھیجا. یعنی حضور علیہ السلام اللہ کی دلیل بن کے آئے. کیا بن کے آئے؟ بولو یار. وہ ایک ہے، اللہ ہے دعویٰ، اللہ ہے دعویٰ، اور حضور ہیں اس دعوے کی دلیل. فرض کرے کوئی بندہ آ کے ادھر ہمیں کہہ دے، اللہ نہ کرے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی دھماکہ ہو گیا. کوئی آ کے ادھر خبر دے ہمیں، خبر دینے والا مخبر، وہ آ کے بھی کراچی دھماکہ ہو گیا. آپ پہلے اس بندے کو دیکھیں گے یار جو مخبر ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہے کراچی دھماکہ ہو گیا. اگر تو بندہ ہوگا نا سچا، صادق، امین، تو آپ کہیں گے بندہ سچا یار، جو بات کر رہا ہے سچی ہوگی. اگر بندہ ہوگا جھوٹا، آپ کہیں گے دفعہ کرو یار ہے جھوٹا ہے. آپ خبر کو مانیں گے؟ بولو یار. پتہ چلا قانون یہ ہے، آئین یہ ہے، دستور یہ ہے. پہلے مخبر کو مانا جاتا ہے، پھر اس کی خبر کو مانا جاتا ہے. اللہ ہے ایک خبر، محمد رسول اللہ مخبر. مولوی جی جو محمد کو نہیں مانتا وہ اللہ کا لگتا کیا ہے؟
پہلے محمد کو ماننا ہوگا پھر اللہ کو ماننا ہوگا، پہلے رسالت کو ماننا ہوگا پھر توحید کو ماننا ہوگا، پہلے رسالت کی گواہی پھر توحید کی گواہی، پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے جب کفار انکار کرتے تھے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے الہ ہونے کا، اللہ کے معبود ہونے کا، اللہ کے خدا ہونے کا جب انکار کرتے تھے نا، تو حضور علیہ السلام سے ایک سوال کرتے تھے۔ اگر آپ سورہ رعد پڑھیں، یہ سورہ ابراہیم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پچھلی آیت ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات۔ حضور علیہ السلام سے گواہی مانگتے تھے کہ اللہ کو کیسے مانگ لیں، تو حضور فرماتے تھے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں میں نے، مجھے دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں ایک ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہیں یہ توحید کی گواہی بن کے آئے، یعنی رسالت جو ہے یہ توحید کی گواہی بن کے آئی۔ نقطہ بڑا خاص ہے، بڑا خاص نقطہ ہے جو سورہ رات میں نے پڑھی، علامہ صاحب سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قرآن کہتا ہے کافر کہتے تھے اے نبی تجھے رسول بھی مان لیں گے، اسے ایک بھی مان لیں گے، ایسا کر کوئی گواہ لا، کوئی بولو یار، کوئی گواہ لا، کوئی آئی وٹنس۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ نے کہا سونیا تجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں نا تیری رسالت کا، تیری نبوت کا، کہہ دو ان کو میری نبوت اور رسالت پہ اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ ہی، جاگو ذرا، اللہ ہی۔ وہ کافر کہتے بھئی اللہ گواہ کیسے مان لیں جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل و خرد میں آتا ہے، نہ نظر آتا ہے، ہم تو آپ کو نبی نہیں مان رہے تو اس کو ایک بن دیکھے کیسے مان لیں، اللہ کی گواہی نہیں چلے گی۔ میں قرآن دے رہا ہوں یار، کس سے نہیں دے رہا۔ جب انہوں نے کہا نا اللہ کی نہیں چلے گی تو اللہ نے کہا اچھا پھر آگے بھی کہہ دے ان کو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، لو جی گالی بک گئی، سونیا کہہ دے ان کو میری نبوت اور رسالت پہ گواہی مانگتے ہو، اللہ کی توحید کا گواہ محمد ہے، اگر محمد کی رسالت اور نبوت کی گواہی مانگتے ہو تو میری نبوت اور رسالت کا وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اوئے ہوئے، اب ترتیب بن گئی، ترتیب یہ بنی کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے حضور کو بھیجا، اب حضور کی نبوت اور رسالت کی جو گواہی ہے وہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ اہل سنت کی 70 کتابوں کے حوالے میں شارٹ کر رہا ہوں، سمری دے رہا ہوں، T20 بھی نہیں، سپر اوور دے رہا ہوں، کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، 70 حوالے پڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، وہ کہتے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ کہتے اللہ نے جو کہا نا اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہی مانگتے ہیں، تو وہ جو ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، نالج ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، وہ آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے، اور اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس کتاب کا، قرآن کا، توریت کا، انجیل کا، زبور کا، کائنات کی بگننگ سے لے کے کائنات کی اینڈنگ تک کا علم ہو۔ وہ ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام اللہ کی توحید کے گواہ بن گئے، اور علی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی رسالت کے گواہ بن گئے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا تھا یا علیو من انکر امامتک، اے علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا، فقط انکر نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا۔ علی کی امامت کا اقرار میری رسالت کا اقرار ہے، علی کی امامت و ولایت کا انکار میری نبوت اور رسالت کا انکار ہے۔ بلکہ یہ جو شرط، یہ جو کنڈیشن بیان کی ہے نا اللہ نے کہ اس بندے کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا، اتنی جلدی میں نے آج تک کی نہیں، 7 بجے کا ٹائم تھا، لیٹ ہو گیا، اب میں کلوزنگ پہ ہوں، بالکل میں نے آگے جا کے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ایک نقطہ سمجھیے گا۔ اب چونکہ اللہ کے نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے رسول کو بھیج دیا، اور رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے پیارے علی علیہ السلام کو، کچھ لوگ کہتے ہیں
جن کو میم سے مروڑ ہوتا ہے. وہ این میم کے منکروں کو بڑے مروڑ اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے نا وہ ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی ہیں, پہلے وہ یہودی تھے اور یہودی تھے, حضور سے مناظرہ کرنے آئے تھے, لیکن جب ودھا کے مکھڑے کو دیکھا مناظرہ ہوا میں, قدموں پہ گرے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب بڑی خاص بات ہے, عبداللہ بن سلام ہیں مدنی صحابی, اور یہ جو جتنی بھی توحید کی آیات ہے نا یہ ساری مکہ میں ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ اور کافر مکہ میں تو تھے, مدینہ میں کافر نہیں تھے, یہودی تھے, یہود و نصارہ تھے. تو ساری آیات مکہ میں نازل ہوئی. یہ آیت مجیدہ مکی ہے. وہ عبداللہ بن سلام کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت. اور اگلی بات ہو رہی ہے حضور کے نبوت کے گواہ کی. حضور کے نبوت کے تو گواہ آئی وٹنس جسے کہتے ہو, وہ گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جو کسی واقعہ میں وہاں حاضر اور موجود ہو. نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, حضور کہہ رہے ہیں کہ میری رسالت کا جو گواہ ہے وہ علی ہے. تو گواہ تو تبھی ہوگا نا جب اللہ حضور کو رسالت کا تاج پہنا رہا تھا, تو گواہ وہاں موجود ہو یار. تو جو پیدا ہی یہودی ہو, جو پیدا ہی یہودی ہو, اس نے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی کیا گواہی دینی ہے بھائی؟ بولیں. اس کے اوپر میں حدیث دیتا ہوں آپ کو, حدیث دیتا ہوں جس کو امام دیلمی مسند الفردوس میں لے کے آئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے کائنات میں ابھی کوئی چیز تخلیق ہی نہیں کی, سب سے پہلے میرا اور علی کا نور تخلیق کیا. یہ نور والی حدیث اور ہے جس کو امام محمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں. یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں ساری حدیثیں. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130. حضور فرمایا کنتو انا و علی نورن بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم. سب سے پہلے اللہ نے میرا اور علی کا ایک نور بنایا اپنے نور سے. خلقتو انا و علی من نور واحد. آقا فرماتے ہیں میرا اور علی کا سنگل نور, اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے تخلیق کیا. علی روحی, علی نفسی, علی میری روح, علی میری جان, علی لحمی, علی دمی. یعنی سب سے پہلے نبی اور علی کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کر لیا. بولو یار. اس کے بعد پھر آدم اور دیگر انبیاء کی ارواح کو بنایا. جب دیگر انبیاء کی ارواح کو بنایا تو ان کے اوپر 2 نور چمکنے لگے. میں حدیث دے رہا ہوں, کسے دے رہا ہوں یار؟ ابھی تک وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری کئی بات کو رد کر دے. کسی کے مروڑ کا میرے پاس علاج نہیں. ہاں یہ فتوے لگاتا رہے شیعہ رافضی, یہ کہتا رہے, بات کا کوئی مائی کا نال انکار نہیں کر سکتا. انبیاء کی ارواح کے اوپر 2 نور چمک رہے. انبیاء نے اوپر کر کے دیکھا تو 2 نور چمک رہے تھے. جب 2 نور چمک رہے تھے تو سارے انبیاء کی ارواح نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے 3 جملے کہے ہیں. 3. پہلا آنا ربکم, یہ خطاب ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کی ارواح کو, مجھے اور آپ کو نہیں. پہلا میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا. اور دائیں طرف ایک نور چمک رہا تھا, ایک ادھر بائیں طرف. اللہ نے فرمایا ھذا محمد نبیکم, یہ محمد تمہارا نبی ہے, یعنی نبیوں کا بھی نبی. جملہ اگلا سنیں, ھذا علی امیرکم و مولاکم, یہ علی تمہارا امیر بھی ہے, امیر الانبیاء. اوئے ہوئے, اور تمہارا مولا بھی ہے. اوئے یا علی مدد کے منکرہ, نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. بلکہ جو امام دیلمی اور خطیب بغدادی ابن عساکر جو دیگر کتب میں روایت لے کے آئے ہیں, وہاں ایک اور بھی مساق لیا اللہ نے انبیاء سے. اللہ نے کہا کہ نبوت اور رسالت اسے ملے گی جو میرے نبی کی رسالت کی دنیا میں جا کے پرچار کرے گا, خبر دے گا, بشارت دے گا, نبی کے ہاتھ میں بیعت کرے گا.
اور میرا کام ہے دکھانا منانا نہیں. جملہ اگلا ہے, اللہ نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اسے دوں گا جو محمد کے بھائی علی کی ولایت کی بھی گواہی دے گا. ہائے ہائے ہائے, ادھر علی ولی اللہ پڑھو گے تو نبوت اور رسالت ملے گی. پتہ چلا حضرت جی لا الہ الا اللہ کا گواہ محمد اور رسول اللہ ہے, اور محمد اور رسول اللہ کا گواہ علی ولی اللہ ہے. اس لیے کہ یہ ترتیب ہی یہ ہے. جس طرح تاجدار کائنات اس وقت کائنات میں حاضر اور موجود ہیں, اسی طرح علی علیہ السلام حاضر اور موجود ہیں. حضور نے فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں. وہ یارو اللہ عطا کرتا ہے, کہتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے. کہتے ہیں یا علی مدد, یہ حدیث ہے بخاری کی, اس پہ یا علی مدد کا منکروں کو ایسا تماچا ہے نا ادریس بھائی, کوئی بڑے قبروں سے کھینچ کے لے آئے, مائی کا لال رد نہیں کر سکتا. بخاری کا ڈنڈورا پیٹنے والوں, بیشک علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. انما ہے حسر. حسر کیسے سمجھاؤں؟ چلو فرض کریں یہ ایک سٹینڈ بنا ہوا ہے مائک کا, میں کہوں کہ یہ جو سٹینڈ ہے یا ڈبی ہے یہ صرف لالا موسیٰ سے ملتی ہے. یہ صرف لگا دوں نا, صرف, یہ ہے حسر. اس کا مطلب ہے یہ صرف لالا موسیٰ سے ملتی ہے, کھاریاں سے نہیں, راول پنڈی سے نہیں, کہیں سے نہیں, صرف لالا موسیٰ سے. اسے کہتے حسر. سنو جواب یار, آقا فرماتے انما انا قاسم, ہائے ہائے واللہ یؤتی, اوے اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے کا ڈڈورا پیٹنے والوں, اللہ سے مانگنا چاہیے. ہاں ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ ہی دیتا ہے, لیکن عقل کے اندر دیکھو تو صحیح اللہ دیتا کسے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے, کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ دینے والے کا تو اقرار ہو تو تقسیم کرنے والے کا انکار ہو. نہیں سمجھ رہے یارو, جو تقسیم ہو رہا ہے کائنات میں, 5 تن دے گرانے دی آشان دساں تینوں, اے قاسم نہیں سارے, اے جولیاں بردے نے. یہ ساری کائنات کو جو تقسیم ہو رہا ہے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں, وہ محمد اور آل محمد تقسیم کرتے ہیں. اللہ کی ذات سے لے رہے ہیں, ہائے ہائے, ایک ہاتھ سے اللہ سے لے رہے ہیں, اگلے ہاتھ سے کائنات کو دے رہے ہیں. وہ یارو اللہ کے تو ہونے کا, دینے کا آپ اقرار کریں تو تقسیم کرنے والوں کا انکار کر دیں. تو جس طرح حضور حاضر اور موجود ہیں, اسی طرح حضور کے ٹکڑے بھی حاضر اور موجود ہیں. کہیں فرمایا علی منی وانا من علی, علی مجھ سے میں علی سے, الحسن والحسین منی وانا منہما, حسن حسین مجھ سے میں حسن حسین سے, فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا, اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. یہ سارے کے سارے محمد کے ٹکڑے, محمد کا خون, محمد کا گوشت, محمد کی روح, محمد کی جان, محمد کا نور ہے. تو جب محمد کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہے مولوی جی, تو پھر مان لے محمد کے ٹکڑے بھی کائنات کی انتہا تک حاضر اور موجود ہیں. جس طرح محمد تقسیم کرتے ہیں اسی طرح محمد کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں. جس طرح رسالت تقسیم کرتی ہے اسی طرح امامت تقسیم کرتی ہے. بلکہ ختم نبوت کی جو لوگ ریلیاں نکالتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, اگر علی ولی اللہ پہ ایمان لے آئے, نہیں سمجھے, ریلیوں کی ضرورت ہی نہیں یار, ختم. ختم نبوت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے نا, جو اتھارٹی ہے, جو حجت ہے, وہ علی ولی اللہ ہے. بس گل ختم. جب علی علیہ السلام جیسی شخصیت نبی نہیں بن سکتی تو کانا شانا لنگڑا لولا کیسے بن سکتا ہے؟ بولو یار. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ جو ترتیب تھی اللہ کے فضل و کرم سے, کبھی موقع ملا تو پھر میں آگے کھولوں گا مزید. بس یہی بات ہے, موٹی بات پلے باندھ لو. جب نبی کا میلاد مناؤ تو سب سے پہلے ابو طالب کا ذکر کیا کرو. نہیں سمجھ رہے میری بات. وہ یارو بچے کی مبارکباد
بچے کو جا کے دیتے ہیں، میرا خیال ہے محلے میں کوئی بچہ پیدا ہو، آپ جا کے کہتے ہیں اس بچے کو بھائی مبارک ہو، بچے کو کہتے ہیں جی والدین کو، دریس بھائی کہہ رہے ہیں والدین وڈیاں وڈیریاں جن کا بچے سے کوئی تعلق ہو اسے کہتے ہیں مبارکاں ہوں جی، رب نے پتر دیتا ہے۔ آپ میری طرف، محمد کے میلاد پہ جس کو مبارکیں ملی ہے نا، اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور یارو ایک جملے پہ میں ختم کرتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، مولوی ذرا سے سنا ہوگا، حسنین کا نانا، وہ جاگو کی ہو گیا جی یار، حسنین کے نانے نے فرمایا، حسنین کے نانے نے کہا یہ، حسنین کے نانے نے وہ، حسنین کے نانا قربان، حسنین کے نانا۔ اے مولوی جی حسنین کے نانے کا تو ذکر کرتا ہے، حسنین کے کبھی دادے کا ذکر بھی کر لے۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھ رہے وہ یار، حسنین کے دادے کا ذکر کرنے سے تیری زبان پہ چھالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ مولوی جی حسنین کے نانے کا تو ذکر اس لیے نہیں کرتا مرتا دادے کا، تجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو حسنین کا نانا ہے نا، جو بڑا اللہ، جو بڑا عرفہ، باتت خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، جو ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ، جو حسنین کا نانا ہے نا، حسنین کے نانا جس کی گود میں پلے ہیں نا، وہ حسنین کے دادا ہیں۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے، حسنین کے نانا کو جو حسنین کے نانا حسنین کے دادا کی گول میں پلتے رہے، حسنین کے دادا کے دیے ہوئے لقمے کھاتے رہے، لباس پہنتے رہے، بستر پہ سوتے رہے۔ مولوی بتا حسنین کے ننیال کا ذکر کرتا ہے تو ددیال کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بغیر میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کا میلاد وہ منائے جس کا سرکار ابو طالب سے رشتہ ہے۔ بچے کی مبارکباد گھر والوں کو دی جاتی ہے تو گھر والے کا نام ابو طالب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ مضبوط کرو۔ ان کے بغیر گزارا نہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں۔ میلاد منانا ہے تو سرکار ابو طالب سے سیکھو، سیرت اپنانی ہے تو سرکار ابو طالب سے سیکھو۔ ان کے بغیر نہ گزارا ہے، ان کے بغیر نہ چارہ ہے۔ اس لیے ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، ولایت کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ توحید کا گواہ محمد رسول اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے گواہ علی ولی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اسی عقیدے پہ، موت آئے تو اسی عقیدے پہ۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ جی تمام افراد تشریف رکھو۔ نعرہ تکبیر۔